سونے سے پہلے ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا تم میں سے کون ہر رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں ہر رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے تو خود سلمان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلمان نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ جو طہارت سے یعنی باوضو کا سوئے گا گویا ایسے ہی جیسے تمام رات عبادت کرتا رہو، تمام رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک چیز اپنی قرار دے لے، شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ کو آدھے گھنٹے پہلے کم سے کم بستر پر چلے جانا ہے، کچھ دعائیں کرنی ہیں، ابھی آگے چل کر ہم وہ بھی ذکر کریں گے، تو وضو کر کے چلے جائیں تو پوری رات۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جب ہم وضو کر کے سوئیں گے تو پھر تو سوتے ہی ہمارا وضو تو ٹوٹ ہی جائے گا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا چلے گئے بستر پر، پھر آپ کو رات کو کئی مرتبہ بھی مثلا رفع حاجت کے لیے جانا پڑے تو وہ آپ کو سب فائدے دے جائے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ ایک تہائی زندگی جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ جو ہم کچھ نہیں کر رہے بس لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اس کو بھی آپ پوری رات عبادت کا ثواب، ایسے ہی جیسے کوئی پورے 8 گھنٹے مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہو۔ تو وضو کا اتنا ثواب ہے اس سے پہلے۔ اور چھٹے امام یہ فرماتے جو باطہارت ہو کر فرش خواب پر جائے گا تو اس کا فرش مسجد کے مثل ہوگا، یعنی وہ جو جس بستر پہ لیٹا ہے وہ ایسے ہی جیسے مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ مسجد میں جانے کا، مسجد میں جتنی دیر انسان رہتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد ہے اور اس کی نیند عبادت ہے، اور بغیر وضو سوتا ہے تو اس کا بستر مثل قبر ہے جس میں مثل مردار کے لیٹا ہے۔ یعنی اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور سو رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے کوئی قبر میں مردہ لیٹا ہوا ہے، اور وضو کر کے سوئیں تو ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں سو رہے ہیں اور نیند بھی پوری بھرپور عبادت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو اس کی ایک عادت ڈال لینی چاہیے کہ پوری زندگی کو ہم کیوں ایک تہائی زندگی کو ضائع کریں، اس کو پوری رات عبادت بنا لیں، آپ وضو کرنے کی عادت ڈال لیں۔ ایک بہت ہی چھوٹا عمل کہ جو شخص سونے سے پہلے پیغمبر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صبح تک اس شخص کی ہر سانس کو تسبیح کے ثواب کا درجہ کے طور پر لکھ دو۔ وہی مشکل نہیں ہے، صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بس۔ اور یہاں تک کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے سونے سے پہلے اے میرے ملائکہ صبح تک اس کے سانس کو لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے قابل ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں ثبت کی جائے، ہر سانس کے بدلے۔ اچھا 1 منٹ کے اندر تقریباً ایوریج ہے 15 منٹ انسان سانس لیتا ہے، 60 کے لحاظ سے اگر آپ لگائیں پھر اس کو 8 سے ضرب دے دیں یعنی 8 گھنٹے کی نیند، تو تقریباً 8000 نیکیوں کا ثواب تو اس کو ویسے ہی ملتا ہے۔ 8000 نیکیاں نہیں، اگر کوئی شخص سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو جب 8 گھنٹے کی نیند لے کر سو کر اٹھے گا تو 8000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو چکی ہوں گی۔ اتنا آسان، اتنا چھوٹا سا بس۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور آسان حل طریقہ رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے 1000 دینار صدقہ دیا۔ درود بھیجے محمد۔ محاسبہ کیا، اپنا غور و فکر کیا 5 منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، 10 مرتبہ درود پڑھا، ایسے ہی جیسے 1000 دینار صدقہ دیا ہو۔ اچھا دیکھیے درہم جو تھا وہ چاندی کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، دینار سونے کا ہوا کرتا تھا۔ 1000 دینار صدقہ یعنی سمجھیں لاکھوں روپے صدقہ دے کے آپ روزانہ سو رہے ہیں، یعنی لاکھوں لوگوں تک، ہزاروں لوگوں تک امداد آپ کی گویا پہنچ رہی ہے، تو اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص سونے کے لیے بستر پر جائے اس وقت اگر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا 100 دفعہ۔ اچھا اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ نہیں کہ ہم بالکل یعنی جب وہ سونے والا فیز آپ کا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے کا شروع ہو جاتا ہے نا تو آپ چلتے پھرتے آپ تیاری کر رہی ہیں، جو انسان واش روم گیا وہاں سے واپس آیا اور سونے سے پہلے کی جو تیاری ہوتی ہے، نائٹ سوٹ پہن رہے ہیں اور فلاں، یہ سب اس کے اندر وہ اس کو آپ تو اس میں دیکھ لیں گے۔ اچھا جتنے بھی اعمال بتائے جائیں گے اس میں دیکھ لیں اپنے مطابق آپ کتنے کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ مختلف بتائے گئے۔ ابھی تک تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے ابھی تک، تو آپ 100 بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیں تو میرا خیال ہے 5 منٹ 7 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو، اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ جب بھی کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے اور سورہ قل ہو واللہ احد کو پڑھے تو خدا اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی صرف ایک قل ہو اللہ پڑھنا کتنا ٹائم لگے گا؟ بسم اللہ ایک دفعہ
10 دفعہ آپ نے جو ہے وہ درود پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور ہو سکے تو 10 دفعہ یا 100 دفعہ، اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ قل ہو اللہ، 50 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر مولا علی نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے 50,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، 50,000 فرشتے، تو اس کی حفاظت پوری رات اس طرح سے رہے گی۔ اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے جو بستر پر سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کرے تو خدا اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اطراف میں موجود دوسرے گھروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یا تو ایک دفعہ پڑھ لیں سورہ قل اللہ، یا پھر 11 دفعہ پڑھ لیں سورہ قل اللہ، ہر صورت میں ثواب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور سوتے وقت اگر کوئی سورہ فلق کی تلاوت کرے تو اللہ اسے حج اور عمرے اور روزے رکھنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ فلق کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ سونے کا وہ فیز چل رہا اور آپ پریپریشن کر رہی ہو تو اس دوران یہ اپنے پاس آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہو، تھوڑے دن میں تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، کتنی آسان ہے یہ۔ سورہ ملک، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی سیرت طیبہ میں یہ بات ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک صفحے کا سورہ ہے، بہت چھوٹا سورہ ہے، دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور سورہ ملک ابھی آپ نے سنا کہ اگر انسان مثلا سوتے وقت اگر وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو سورہ ملک پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سورہ ملک کو مانعہ کہا جاتا ہے، یہ قبر میں جا کر جھگڑا کرے گا اور عذاب نہیں ہونے دے گا سورہ ملک۔ تو سورہ ملک کی اس لحاظ سے بڑی تاکید ہے۔ اور سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کے متعلق پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے سونے کے لیے بستر پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو انہیں حکم دو کہ سورہ کافرون کی تلاوت کے بعد سوئیں تاکہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ عام طور پہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے جسے نائٹ ٹیررز کہا جاتا ہے۔ سوتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک دم سے روتے چیخ کے رونے لگتے ہیں، ان کو جتنا بھی جھنجھوڑیں آپ وہ کریں بہت، یعنی وہ جاگتے نہیں ہیں، بس وہ رو رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ جیسے جیسے عمر ان کی آگے بڑھتی ہے، بلوغ کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ نائٹ ٹیررز کم ہوتے رہتے ہیں اور کم ہو کے بالکل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر نائٹ ٹیرر سے بھی بچانا ہے کسی کو تو بچوں کو سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کروا دیا کریں تو ان کو انشاءاللہ وہ ڈر اور خوف جو سوتے میں ہوتا ہے ان کو وہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بھی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص بھی سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا۔ اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ تقریباً عام طور پر جو 15% جو فالج ہوتے ہیں یہ سوتے میں ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں کمپلیکیشن یوں زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو سوتے وقت ہو رہا ہے تو وہ ڈیلیڈ، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیلے ہو جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچنا ہاسپٹل میں، اور یہ کہ تو کمپلیکیشن اس کی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت اگر سونے سے پہلے کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اسے بخار نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو بہرحال سوتے وقت کے لیے آیت الکرسی ایک اور دیکھا آپ نے کتنے چھوٹے، قل اعوذ برب الفلق، لا الہ الا اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، یہ تو ویسے ہی آپ کے اس میں ہوتا ہے آسانی۔ سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا، وضو کر کے سونا، اس کے بعد تسبیح پڑھنا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے روایتوں کے اندر۔ اسی طریقے سے مولا علی نے رسول اللہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کل میں نے 1000 رکعت پڑھی تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ کس طرح، تو مولا علی نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ جملے کہے، یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ، اس کو 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے بالکل سچ کہا ہے، یعنی 1000 رکعت آپ اگر صرف اتنے چھوٹے سا جملہ اس کو صرف 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو 1000 رکعت ثواب پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل سے اگر دیکھا جائے تو ساری یہ چیزیں جو بھی بیان ہوں گی مشکل سے 15-20 منٹ کے اندر ہی آپ روزانہ کرنے کی عادی ہو جائیں گی۔ سورہ تکاثر کو اگر کوئی شخص سونے سے پہلے پڑھے گا، پیغمبر فرماتے ہیں تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابھی آپ نے یہ سنا کہ بعض سی اموات جو ہیں ناکٹرنل ڈیتھس جن کو کہا جاتا ہے، سوتے وقت جو ہو جاتی ہیں، تو وہ
سورہ تکاثر اگر پڑھے گا تو قبر کے فتنے یعنی قبر میں کوئی سے عذاب نہیں ہوگا، فشار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سورہ تکاثر پڑھ کے سویا. تو یہ سونے سے پہلے الہاکم التکاثر کا سورہ. اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص سونے کے لیے بستر پہ جاتے وقت 100 دفعہ استغفار کرے، لا الہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کے گناہ اس طرح سے الگ ہو جائیں گے جیسے درخت سے پتے گرتے. یعنی یہ بھی دیکھا جائے بہت جلدی 100 دفعہ نہیں تو آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ ہی کم سے کم پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ جب جیسی سہولت ہو آپ کو اپنی بڑھاتے جائیں. اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ سونے سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں یا صحرا کی ریت کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں. اس قدر بھی اگر ہوں اور 3 مرتبہ سونے سے پہلے اتنا چھوٹا سا جملہ اگر وہ پڑھ لے تو وہ اتنے زیادہ اس کے بھی اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کو بھی معاف کر دے گا. اور ایک خاص دعا ہے جو شخص بستر پہ جاتے وقت 3 دفعہ یہ کہے. تو یہ جو دعا لکھی اب کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، اگلی کلاس شروع ہو جائے گی، اس وجہ سے میں اسکپ کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس ویڈیو میں موجود رہے گی، اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے اس کی کیفیت اس وقت تھی جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، ایک گناہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہے گا. اتنے چھوٹا سے یہ 2 جملے 3 دفعہ صرف پڑھنے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی بڑی چیز اس کے اندر نہیں آئی ہے جسے ہم کہیں یہ تو بہت مشکل چیز ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ واقعہ کو پڑھنا. سورہ واقعہ سونے سے پہلے اگر خاص طور پہ انسان پڑھے تو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس انداز سے خدا کے سامنے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، سب سے زیادہ نورانی ہو کر وہ روز قیامت محشور ہوگا. سورہ واقعہ. اور سورہ واقعہ رات کے وقت ویسے بھی وسعت رزق کے لیے بھی بڑا مجرب ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے چند سورہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 5 امام فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے سورہ ہائے مسبحات یعنی وہ سورے کے جو سبح سبحو یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، یعنی وہ 6 سورہ ہیں. سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلی، یہ سب چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں. تو اگر ان کی تلاوت کر کے سوئے تو امام اثر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا، اور بغیر زیارت کیے مر بھی جائے تو وہ رسول اللہ کے جوار اور پڑوس میں رہے گا. تو اس میں سے بھی دیکھ لیں اگر کوئی شخص، یہ سب چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں، ان میں سے کوئی 1 سورہ 2 سورہ جتنی جس کی توفیق ہو. ہر شخص کی ظاہر اختصار پسندی نہیں ہوتی. اور دیکھیے ویسے بھی عالم آخرت ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس اونگ والی زندگی کے لیے اتنی تگ و دو، دن پورے 24 گھنٹے اس کے اندر لگا دیتے ہیں، اور ذرا سا یہ آ جائے تو سب ٹائم کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں. کوئی دعا پڑھنی پڑے تو صفحات گنتے رہتے ہیں اب کتنے صفحات باقی رہ گئے ختم ہونے میں. تو بہرحال یہ ایک لیزی اپروچ جو ہے اس میں آ جاتی ہے. حالانکہ 6 سورے چھوٹے سے سورے 10-15 منٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا سونے سے پہلے. جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے تو ان ذاکرین میں اس کا نام لکھا جائے گا. اور جو 100 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا. جو 200 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین میں لکھا جائے گا. 300 آیات کی تلاوت سعادت مندوں میں لکھا جائے گا. 500 آیات کی تلاوت اگر کرے تو اس کا نام عبادت گزاروں اور پرستش خدا کرنے والوں میں لکھا جائے گا. جو 1000 آیات کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جس نے کثیر مقدار میں سونا رائے خدا میں دیا ہو. اچھا، اس میں 96 آیات کا سورہ تو صرف سورہ واقعہ ہی ہے، مشکل سے 3 منٹ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں. تو اس طرح سے کر کے انسان اگر اس سے پہلے جو سورہ ان سب کے بھی اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اچھے خاصے آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں 200-300 آیات کی حد تک تو انسان سونے سے پہلے جا ہی سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد روزانہ سونے سے پہلے معصومین کی زیارت کا ایک عمل ہے جو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ جو 6 آیات ہیں سونے سے پہلے جو ان 6 آیات کی تلاوت کر لے، اس کا ہم نے پوسٹ بھی بنائی ہے، تو اس سے روحانیت بھی بہت زیادہ قوی ہوتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کی روزانہ سونے سے پہلے تلاوت کے ذریعے معصومین کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو رسالہ ہے لقاء اللہ اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے جواد ملکی تبریزی کا. اس کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان 6 آیات کے ساتھ ساتھ تسبیح حضرت زہرا
آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ بھی پڑھا جائے تو یہ روحانیت بھی آپ کی قوی اور مضبوط ہوگی سونے سے پہلے، اور معصومین کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ اور آخر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے روایت ہے، فرماتی میں سونے کے لیے بستر بچھا رہی تھی کہ میرے والد اکرم رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ اس وقت تک نہ سونا جب تک کہ 4 عمل انجام نہ دے لو۔ نمبر 1 قرآن مجید کو ختم کر لو، انبیاء کو اپنا شفیع بنا لو، مومنین کو، تمام مومنین کو خود سے راضی کر لو اور حج و عمرہ بجا لاؤ۔ اس ارشاد کے بعد رسول اللہ نماز میں مشغول ہو گئے، پس میں نے نماز سے آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو شہزادی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جن 4 چیزوں کا حکم دیا یہ تو میرے بس سے باہر ہے، میں کیسے ان کو بجا لاؤں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا جب تم 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو گی تو گویا پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ مجھ پر اور مجھ سے پہلے والے انبیاء پر صلوات بھیجو گی تو وہ سب انبیاء قیامت میں تمہارے شفیع بن جائیں گے۔ مثلا اس میں اگر یہ کہا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، یہ اگر کہہ دیا جائے یعنی سب کو اس میں شامل کر لیا جائے تو ایسا ہی ہے، وہ سب کے سب انبیاء قیامت کے روز تمہارے شفیع شفاعت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جب تم کہو گی مغفرت طلب کرو گی مومنین کے لیے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہہ دیں، تو وہ سب کے سب تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جب تم تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر سو گی تو گویا حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب ملے گا۔ یعنی حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب، سارے انبیاء کو شفیع بنا لیا، پورے قرآن کو بجا لایا، تمام مومنین کو راضی کر لیا، دیگر اپنے پچھلے جو وہ چیزیں سونی 50 سال کے گناہ یا دریا کی موجوں کے برابر بھی گناہ ہے وہ بھی معاف ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں سارے، اور بس صرف ایک وہ ذرا آپ کو نسبتاً بڑا لگا ہوگا سورہ ہے مسبحات، 6 جو سورہ ہیں وہ بھی سب چھوٹے سورہ ہیں، ان میں جتنے بھی انجام دے سکیں تو اگر اپنے تو کیا ہوگا کہ وہ 1/3 زندگی جو 20 سال کم سے کم بھی کسی کو وہ سو کر گزار رہا ہے تو بھرپور طریقے سے، بہترین طریقے سے پوری عبادتوں کے ثواب لے کر اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر کے سوئے گا۔